أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. یہ لوگ اس کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطان سرکشی کو پکارتے ہیں، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے. یہ سورہ نساء کی 117 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے گزشتہ 116 نمبر کی آیت تک کی بات مکمل ہو چکی تھی. اس میں بڑا ہی اہم موضوع تھا جس پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی فرمائی ہے اس آیت میں، اور اس کی قباحت اور اس کی گندگی کو واضح فرمایا یہ کہہ کر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے اس کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے. اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے. اس میں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا کتنا گھنونا جرم ہے، دیگر سارے گناہوں سے بڑھ کر. دنیا کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑھ کر شرک ہے. شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کے اختیارات، اس کے تصرفات، اس کی عبادات میں کسی بھی قسم کی کسی اور کو غیر اللہ کو شریک سمجھنا، یہ شرک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے. اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. قرآن کریم بھری پڑی ہے ان آیات سے. کہیں پر توحید کا اثبات، توحید کو ثابت کیا جاتا ہے، تو کہیں پر شرک کی نفی کی جاتی ہے. مختلف انداز میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف دلائل دے کر، مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے، اور اس کی نجاست اور اس کی گندگی کو ظاہر کیا گیا ہے کہ تم ایسا مت کرو. یہ خبردار کیا جا رہا ہے ان آیتوں میں ہم تمام لوگوں کو کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ کہیں ہم میں کوئی ایسی بری صفت تو نہیں آ گئی ہے. جیسا کہ اس آیت میں بھی اور اگلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کے مختلف جو صورتیں ہو سکتی ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. تو ہمیشہ ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے اور محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں پر ہم بھی اس میں تو خدا نخواستہ ملوث نہیں ہو گئے ہیں. کہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو فوراً اپنی اصلاح کی ضرورت پڑے گی، اور اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جانا بہتر رہے گا ہمارے لیے. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو مہلت دی ہے وہ اسی وجہ سے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جانا چاہیے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ شرک کے متعلق اور مزید توضیح فرما رہے ہیں کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا. فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نہیں پکارتے مگر عورتوں کو. مطلب یہ ہے کہ یہ جو شرک کرتے ہیں یہ لوگ، پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارنا مطلب صرف ایسا نہیں کہ جس سے ہم اور آپ ایک دوسرے کو پکار لیتے ہیں، بلکہ کسی کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارنا، اس سے مراد یہاں پر یہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم فریاد رسی اور مشکل کشائی کے لیے جو پکارتے ہو اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر، وہ زیادہ تر جو ہے دیویاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جن کے نام عورتوں کے ہوتے ہیں. جیسا کہ عربوں میں جو مشہور بت تھے لات، عزا اور منات اور نائلہ، یہ سب کے سب عورتوں کے نام تھے ان کے. اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی اور چہیتی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان سے مدد مانگا کرتے تھے ان کی
پوجا کیا کرتے تھے، ان تمام کے تعلق سے یہاں پر نفی کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ مطلب یہی ہے کہ وہ جو دیویاں ہیں، جو عورتوں کے جو نام ہے، جیسا کہ ہمارے جو ہے ہندوستان میں بھی ہمارے اہل وطن کے پاس بھی ایسی بہت سی عورتوں کے نام ہیں جن کو وہ اپنی دیویاں سمجھ کر اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور اس خام خیالی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس سے کچھ اختیارات دے دیے ہیں اور وہ بھی جو ہے کچھ نہ کچھ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس لیے کسی کو دھن دولت کی دیوی کہا جاتا ہے، یہاں پر بھی کسی کو تعلیم کی دیوی کہا جاتا ہے، کسی کو صحت کے لیے، کسی کی قسمت بنانے کے لیے، کسی کو اولاد دینے کے لیے۔ یہ سب کی سب جو ہے غلط باتیں ہیں، یہاں بتایا گیا ہے، اس کی نفی کی گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ عقل اور فطرت اس کی تائید نہیں کرتی۔ اول تو دیوی دیوتاؤں کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی ایسے ہے انسان تھے جو جن کو انہوں نے دیوی دیوتا تصور کر لیا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے پاس کسی قسم کے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیے ہیں، چاہے وہ کوئی کسی درجے کا انسان کیوں نہ ہو، اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، اور پھر فرمایا گیا یہ نہیں پکارتے مگر یہ کہ سرکش شیطان کو، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب کام جو ہوتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی مدد مانگنا، ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی طرف رجوع ہونا، جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہے، قادر مطلق ہے، اس کے باوجود ادھر ادھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے انسانوں کو بہکا کر اس کی طرف لے جاتا ہے، لوگوں کی چوکھٹوں پر جا کر سجدہ کروا دیتا ہے، ان کے آستانوں پر لے جا کر جو ہے جھکا دیتا ہے۔ یہ شیطانی کام ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ رحمانی کام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اچھی بات، کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے وہ اس قسم کے کام کرواتا ہے لوگوں سے، تاکہ ایسا گناہ کروا دے جس کی کوئی معافی نہ ہو، وہ گناہ کی طرف جو ہے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں متنبہ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے جو سرکش ہے انتہائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی جس وقت اس کو ملعون کیا گیا تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ میں بھی تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو مشرکین یعنی اپنے چیزوں میں سے حصے نکالتے ہیں، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے واسطے بھی اپنے دیگر جو معبودان باطل ہیں ان کا بھی حصہ نکالتے ہیں، جس کا ذکر سورہ انعام میں بھی آیا ہے اور دیگر مقامات پر بھی۔ اور اس کے علاوہ جو قبروں میں مدفون جو اشخاص ہیں ان کے ناموں کی نظر و نیاز، ان سے جو ہے منتیں مانگنا اور ان کے لیے نذرانے پیش کرنا، یہ سب اسی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اس سے مراد کہ عبادی کا نصیبا مفروضہ، ایک مقررہ حصہ جو ہے میں تیرے بندوں میں سے لے کر رہوں گا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ شیطان بہکا کر جن کو گمراہ کرے گا اور گمراہ کر کے وہ جو ہے جہنم میں لے چلے جائے گا، تو وہ سب جو ہے اسی کا حصہ ہوں گے جس کا اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا تھا سورہ صاد 23ویں پارے میں۔ اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے مہلت مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے آپ جو ہے مہلت دیجئے اٹھائے جانے کے دن تک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت عطا فرمائی ایک وقت مقررہ تک، اٹھائے جانے والے دن تک نہیں۔ اس نے تو مانگی تھی اٹھائے جانے والے دن تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الی یوم الوقت المعلوم، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ وعدہ کیا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر اس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا اور گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو، سوائے ان کے جو تیرے مخلص اور پسندیدہ اور چنندہ بندے ہوں گے۔
تمام کو بہکا دوں گا اور میں گمراہ کر دوں گا، ان کے سامنے دنیا کو مزین کر دوں گا اور ایسی ایسی خواہشیں اور ایسی چیزیں ان کے سامنے لاؤں گا کہ وہ اس کو پسند کریں گے اور جہنم رسید ہوں گے۔ یہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے وعدہ کیا تھا، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس نے ایسا کہا تھا، وقال اللہ اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات دے کر رکھے ہیں، بالکل نہیں ہے۔ وہ تو جو ہے بہت ہی کمزور ہے، اس کا داؤ بھی بہت کمزور ہے، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ کوئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ زبردستی لوگوں کو غلط راستے پر ڈال سکتا ہے یا غلط راستے کی طرف جو ہے ان کو رہنمائی کر دے سکتا ہے۔ زبردستی ایسا کچھ نہیں کر سکتا وہ، بلکہ گناہ کی ترغیب دینے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک صلاحیت رکھی ہے اور برائیوں کو خوشنما بنا کر پیش کرنے کا اختیار دیا ہے، صرف اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ زبردستی کچھ نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ سورہ نحل 14ویں پارے میں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور کسی پر نہیں چلے گا ان لوگوں پر جو میرے مومن بندے ہیں اور جو میرے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا زور تو ان لوگوں پر چلے گا جو میرے سے منہ موڑیں گے اور جو شرک کریں گے میرے ساتھ کسی اور کو بھی اور میری بات نہیں مانیں گے، تو پھر ان کے اوپر اس کا زور چلے گا۔ تو یہی بات جو ہے بالکل یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضابطہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس درجے کرے گا اس درجے شیطان اس کے اوپر مسلط ہوگا، اور جس درجے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگاتا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان سے ان تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ شیطان کے حوالے نہیں کریں گے اپنے بندوں کو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان آیت میں اور دیگر آیتوں میں بھی، کیونکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شیطان جو چاہے کر سکتا ہے، شیطان جو چاہے نہیں کر سکتا ہے، اس کو اختیارات نہیں دیے گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس قسم کی چیزیں اس کے پاس رکھی ہیں، یہ فتنہ اور آزمائش کے لیے، کیونکہ دنیا میں جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے آزمائش ہونی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قسم کی چیزیں دے کر رکھی ہیں۔ جو صلاحیتیں ہیں اس کے پاس وہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ اس میں واضح کر دیا گیا۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور میں ضرور انہیں بہکاؤں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی کریں گے، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنا لیا وہ صریح تباہی میں پڑ گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کی مختلف صورتیں بتا رہے ہیں کہ شیطان کس طریقے سے انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے، کہ وہ امیدیں دلاتا ہے، وہ آرزویں دلاتا ہے لوگوں کو، اور خوشنما بات بتا کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، اور ان کے پاس صرف ان کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے وہ، اور ان کے پاس دخل اندازی کر کے ان کو ایک کا ایک سمجھا دے سکتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے دکھلا دیتا ہے، اس وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ مختلف صورتیں اس کی پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آذان الانعام، یعنی وہ جو ہے فَلَيُبَتِّكُنَّ آذان الانعام، کان چیرنے کے لیے کہتا ہے مویشیوں کے، جانوروں کے کان چیرا کرتے تھے۔ صائبہ اور وسیلہ دو اونٹنیوں کے نام تھے جن کو مشرکین عرب ان کے کان میں چیرا لگا کر رکھتے تھے اور ان کو وہ دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ جو ہے یہ شیطان یہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ دنیا میں دیکھیے یہاں پر بھی ایسے اس قسم کے نام لگا کر چھوڑا جاتا ہے جانوروں کے کہ فلاں صاحب کا جانور، یہ فلاں صاحب کا جانور، یہ سب کی سب چیزیں شیطانی عمل ہے اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی
چیز جو اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اس کو غیر اللہ کے نام پر لگا کر نہیں چھوڑا جا سکتا، غیر اللہ کے نام کا حصہ اس میں مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی صورت یہ بھی تھی کہ جانوروں کو نام لگا دیا جاتا تھا، ان کے کان کو چیر کر جو ہے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں بت کی ہے، یہ فلاں ہمارے معبود کے نام پر ہے۔ آذان الانعام ولآمرنہم، اور حکم کرتا ہے فلا یغیرن خلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بڑی اہم بات بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کے لیے لوگوں کو اکساتا ہے، تغیر کر دینے کے لیے، اس میں بدل دینے کے لیے۔ اس کی کون سی صورتیں ہو سکتی؟ مختلف صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں اور اللہ تعالیٰ کی نے جو تخلیق کردہ جو چیزیں ہیں اس میں تبدیلی کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں، جیسے کہ چاند، سورج، ستارے، پانی، آگ، درخت اور دیگر جانور، دیگر مخلوقات، ان کے لیے کچھ مقصد رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بنا کر، ان کا کچھ مقصد ہے، وہ مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں جو شیطان کے چنگل میں آ جاتی ہیں، وہ اس کا مقصد بدل دیتے ہیں، مقصد تخلیق بدل کر کچھ اور کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کچھ مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، انسانوں کو، زمین پہ رہنے والوں کے لیے گرمی مہیا کرتا ہے، روشنی مہیا کرتا ہے، اور دیگر بہت سے کام ہیں اس کے، لیکن اس کی پوجا شروع کر دی۔ آگ اللہ تعالیٰ نے بنائی انسان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے، اس کی پوجا شروع کر دی انسانوں نے۔ درختوں کو بنایا کچھ اور کام کے لیے، اس کی پوجا شروع کر دی، اس کو معبود مقرر کر لیا۔ یہ سب کا سب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مقصد تخلیق ہے اس میں تبدیلی کر دینا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت، اس کی جبلت اور اس کے جو مقصد ہے اس میں تبدیلی کر دینا، اس کی حلت اور حرمت میں تبدیلی کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ساخت بنا کر پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اس کے مطابق ان کا چہرہ، ان کی خد و خال، ان کا جسم، اس کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ لیکن اس میں انسان تبدیلی کرتا ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا کس طریقے سے کرتا ہے۔ یعنی عورت اور مرد کی وہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، یعنی اولاد کے پیدا کرنے کی، نسل کو آگے بڑھانے کی، اس میں تبدیلی کر کے، اس میں آپریشن کروا کے اس میں تبدیلی کروا دیتا ہے اور مستقل طور پر اس کو بند کر دیتا ہے۔ نظم بندی کا آپریشن جسے کہا جاتا ہے، فیملی پلاننگ، یہ خود بھی ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اور اس طریقے سے بہت سی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ عورتیں انہیں میک اپ کے نام پر اور بننے سنورنے کے نام پر ایسی کئی ایک چیزیں اختیار کرتی ہیں جس سے ان کی خلقت میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آئی بروز کا بنوانا، بہویں بنانا جو کہتے ہیں، تو اس کو جو باریک کرنے کے چکر میں جو کرتی ہیں، اپنے بھوؤں کو، بالوں کو جو نکالتی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، خلقت میں تبدیلی ہے وہ۔ اسی طریقے سے بالوں میں جوڑا لگانا، وگ لگانا، جو دیگر چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، وہ بھی سب ناجائز ہے، خلقت میں تبدیلی ہے۔ اسی طریقے سے جسم پر گندوانا، یعنی جو باڈی پینٹنگ کا نام جسے آج دیا گیا ہے دنیا میں، بے حیائی کا ایک مشغلہ بنا لیا ہے اس کو، کہ سارے جسم پر ٹیٹوز بناتے ہیں، باڈی پینٹنگ کرواتے ہیں، یہ سب کے سب خلقت میں تبدیلی ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ داڑھی اللہ تعالیٰ نے مرد کے چہرے پر اگائی ہے، عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں آئی ہے، لیکن مرد اس میں تبدیلی کرتا ہے، اس کو چھیلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو خلقت ہے، جو فطرت ہے، وہ فطرت میں تبدیلی کرنا چاہ رہا ہے اور تبدیلی کر رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فطرت میں جو دی گئی ہے، جو خلقت ہے، اس میں تبدیلی کرنا ہے، داڑھی کا موڑنا۔ کیونکہ شروع زمانے سے اگر آپ دیکھیں تو سب کے سب داڑھی رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے چہرے پر داڑھی اگائی ہے، اور نہ صرف یعنی یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، بلکہ سارے لوگ اس زمانے میں، چاہے وہ کفار و مشرکین ہو، چاہے کوئی ہو، سب کے سب داڑھی رکھا کرتے تھے۔ آج بھی مذہبی قسم کے جو دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی داڑھی رکھا کرتے ہیں، لیکن آج بہت سے لوگ شیطان کے چنگل میں پھنس کر اپنے چہروں کو بگاڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مردانگی کی نشانی کے طور پر عطا فرمایا تھا، اس کو میں تبدیلی کر لیتے ہیں۔ یہ بھی خلقت میں تبدیلی ہے۔ تو ایسے بناؤ سنگار اور ایسی چیزیں جس سے انسان اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا چاہتا ہے اور خوشنما بنانا چاہتا ہے،
تو یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ماڈل پسند کیا تھا وہ ماڈل کو وہ پسند نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا خالق میں جیسا دیکھنا پسند کرتا تھا ہم ویسا پسند نہیں کرتے، بلکہ کچھ اور انداز میں پسند کرتے ہیں۔ ہاں، فطرت کی خلاف اگر کوئی چیز ہو گئی ہے، جیسا کہ عورتوں کے چہرے پر جو ہے کچھ بال اگ آتے ہیں جہاں پر نہیں اگانا ہے، جیسا کہ جو ہے مردوں کے چہرے پر جو ہے چن پر جو بال آتے ہیں داڑھی کی جگہ پر، وہاں پر بعض وقت ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے عورتوں کے چہرے پر بھی ایسے بال اگ آتے ہیں، اور ان کے لبوں پر ہونٹوں پر بھی کچھ بال اگ آتے ہیں جو ان کی فطرت میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے فطرت میں تبدیلی ہو جا رہی ہے تو فطرت کو اپنی اس کے پھر پلٹا کر لانے کی کوشش کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ ہاں، اگر عورتوں کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جا رہی ہے جو مردانگی کی نشانی بن جا رہی ہے، ان کی نسوانیت اس سے ختم ہو جا رہی ہے، تو پھر اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ لیکن آئی بروز بنوانا کرنا یہ سب کا سب جو ہے صرف میک اپ ہے اور اس کو خوشنما بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہیئر اسٹائل کے نام پر بالوں کو کٹوایا جاتا ہے، عورتیں مردوں کی طرح بال بنوا کر رہنا پسند کرتی ہیں، یہ سب کے سب ناجائز ہیں۔ بالوں کو نہیں کٹوایا جا سکتا، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بال رکھنے کے لیے کہا ہے اور بڑے بڑے بال دیے ہیں۔ ہاں، کسی وجہ سے بال بہت زیادہ ہو جا رہے ہیں تو نیچے سے ٹرم کیا جا سکتا ہے، لیکن بال کٹوانا اور باب کٹ کروانا، مردوں کی جیسے بال کٹوانا، ہیئر کٹ کروانا، یہ سب کے سب ناجائز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اس میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ شیطان کے چنگل میں پھنس گیا ہے اور شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، اور جو اپنا رفیق شیطان کو بنا لے تو پھر وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔